اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، طلباء اعظام، پردہ نشین ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ آئیے آپ اور ہم مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک انشاءاللہ۔ سال گزشتہ میں اس جلسے میں تھا، بڑا اچھا لگا۔ اس سال بھی آپ لوگ ہیں، بس اسی محبت کے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اگر آپ کا اور ہمارا یہ بیٹھنا قبول ہو گیا اور اللہ کی نظر میں یہ پسند آ گئی تو آپ کا اور ہمارا بیڑا پار کہے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں روشنی ڈالنے سے پہلے میں آپ کو ایک نقطے کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں۔ اے بچہ سب چلانا نہیں، سب کو پیچھے کر دو۔ ابھی سنیں گے نا، سن رہے ہیں نا، واٹر پروف چیز نکلی ہے۔ واٹر پروف سمجھے ہیں نا، گھڑی، جوتا، واٹر پروف۔ واٹر پروف کا مطلب کیا کہ گھڑی اگر واٹر پروف ہے تو پانی میں ڈالنے کے بعد بھی اس گھڑی میں پانی داخل نہیں ہوگا، یہ ہے واٹر پروف کا مطلب۔ تو جب اگر دنیا کی کوئی چیز واٹر پروف ہو، پانی میں داخل کرنے کے بعد، پانی میں ڈالنے کے بعد بھی اس میں پانی داخل نہ ہو تو اے غلاموں، اپنے ذہن و فکر کو بلند کرو۔ جس دل میں امام احمد رضا ہوگا اس میں دیوبندیت نہیں ہو سکتی، جس دل میں امام احمد رضا ہوگا اس میں وہابیت داخل نہیں ہو سکتا، جس دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہوگی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، جس دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہو اس میں غیروں کی محبت نہیں آ سکتی، اس میں آئے گی تو مدینے والے آقا کی محبت آ سکتی۔ سنیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان ان کی محبت کو عام کر دیتا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر جب علماء کرام، مفسرین کرام لکھتے ہیں تو مفسرین کرام فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ جبریل کو ندا دیتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے پیار کرو۔ پھر حضرت جبریل اس بندے سے پیار کرنے لگتے ہیں، پھر حضرت جبریل اس بندے کی محبت کے بارے میں آسمانی دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پیار کرتا ہے، تم لوگ بھی اس سے پیار کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا کے بعد اس آدمی کی محبت کو زمین والوں کے دلوں میں عام کر دیتا ہے، زمین والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب علامہ صدر اللہ فاضل مفسر قرآن فرماتے ہیں، اس سے پتا چلا، اس سے ثابت ہوا، اس سے نتیجہ نکلا کہ جو ایمان لانے کے بعد اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ ان کے چرچے کو عام کر دیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہر مدرسے میں رضا رضا کی صدائیں بلند ہوتی ہے، یہی تو وجہ ہے کہ آج ہر خانقاہ سے اعلیٰ حضرت کی نغمے سنائی دیتی ہے۔ آپ ہندوستان میں پوری ملک کا جائزہ کرو، پاکستان چلے جاؤ رضا رضا کی صدائیں بلند ہوتی ہے، بنگلہ دیش چلے جاؤ اعلیٰ حضرت کی نغمے سنائی دیتی ہے، ساؤتھ افریقہ چلے جاؤ امام احمد رضا کے چرچے ہوتے ہیں، انڈونیشیا چلے جاؤ امام احمد رضا کے شان میں منقبت پڑھی جاتی ہے، امریکہ چلے جاؤ اعلیٰ حضرت کے چرچے ہوتے ہیں۔ آپ پوری دنیا کا سیر کرو، پوری دنیا میں آپ کو ایک ہی آواز گونجے
گی ہر مدرسے سے، ہر خانقاہ سے اگر آواز بلند ہوتی ہے، یہی آواز بلند ہوتی ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا۔ سنیں گے؟ اگر آپ نے محبتوں سے سنا تو انشاءاللہ آج اور ایک ایسی ذات کی بات ہے نا کہ پاگل کی طرح پڑھتا ہوں میں اس امام کو۔ اگر میں مغرب بعد پہلے اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب نہ پڑھوں ایسا لگتا کھانا ہضم نہیں ہوتا مجھے۔ آپ سنیے خالی انشاءاللہ آج میں اعلیٰ حضرت کی زندگی کی 4 گوشے پہ آپ کو سناؤں گا، 4 پوائنٹ پر۔ ایک کہ اعلیٰ حضرت کی علمی مقام، دوسرا آج لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو خالی بڑو عالم چلو، نا ولی کامل اور تقوی کے بادشاہ کا نام ہے امام احمد رضا، یہ 2 پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ مجدد کی ضرورت کیوں آتی ہے اور مجدد کون ہوتا ہے۔ پھر چوتھا پوائنٹ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی مقبولیت اللہ اور رسول گرامی کی بارگاہ۔ پہلا میں آپ کو سناؤں کہ علمی مقام 10 شوال 1212 ہجری کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پیدا ہوتا۔ کون امام احمد رضا؟ سمجھیے گا آج لوگ قرآن کو پڑھ کر کے بھی، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر، قرآن کے اردو تراجم کو پڑھ کر قرآن سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اپنے آپ کو مولوی کہنے والا دیوبندی، اسماعیل دہلوی، قاسم علی نانوتوی قرآن پڑھ کے بھی، بخاری پڑھ کے بھی ایمان سے خارج ہو گیا۔ لیکن ایمان تازہ کرنا کون ہے؟ بریلی کا امام، امام عشق و محبت وہ ہے جنہوں نے اپنا ڈیٹ آف برتھ، اپنی آدھار کارڈ کی ڈیٹ آف برتھ قرآن سے ثابت کر دیا، وہ ہے امام احمد رضا۔ دلیل سے ایسے نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ اولئکا کتبا فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من۔ اس آیت کریمہ میں 2 فعل ہے، انگلش میں جس کو ورب بولتے ہیں، 2 فعل، ایک کتبا دوسرا ایدہ۔ کتبا اور ایدہ کا جو عدد نکلتا ہے وہی عدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان کی تاریخ پیدائش ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس نے اپنی تاریخی پیدائش کو قرآن سے ثابت کیا، اس محدث اعظم، اس فقاہت کے بادشاہ، اس علم کلام کے تاجدار کو دنیا یاد کرتی ہے، امام احمد رضا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج اگر کوئی ایک سبجیکٹ میں ماہر بن جاتا ہے، کوئی ایک علم بہترین سے حاصل کر لیتا ہے، لوگ اس کو ایکسپرٹ کہتے ہیں، لوگ اس کو ماہر کہتے ہیں، لوگ اسے محقق کہتے ہیں۔ اگر کوئی فقہ میں بہت زیادہ محنت کیا اور اللہ نے اسے فقاہت سے نوازا تو محقق اعظم سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر کوئی سائنس لے کر کے پڑھتا ہے اور تو لوگ اسے ڈاکٹر سے جانتے ہیں، کوئی اسکول کی پڑھائی کرتا ہے لوگ اسے ٹیچر سے جانتے ہیں۔ آج کے اس دور میں اگر کوئی ایک علم میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کی ایک امتیازی حیثیت بن جاتی ہے، اس کی ایک الگ پہچان بن جاتی ہے۔ لیکن آؤ میں کس امام کی بات کر رہا ہوں، میں بریلی کے اس تاجدار کی بات کر رہا ہوں جسے 1-2 علم نہیں، 3-4-5 علم نہیں بلکہ حیات اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کے شاگرد رشید، اعلیٰ حضرت کا خلیفہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ حیات اعلیٰ حضرت میں لکھتے ہیں کہ ان 50 علوم میں مہارت تامہ حاصل تھی امام احمد رضا کو، اور متاخرین علماء نے ان 50 علم کی تجزیہ کر کے اس کو نکالا کہ 150 علوم میں جس کو مہارت تھی اس عظیم الشان ذات کا نام ہے امام احمد رضا۔ 1-2 نہیں، 1-2 نہیں، 1-2 نہیں، اہل اسٹیج سے توجہ، 150 علوم۔ اور آپ نے جب قلم اٹھایا، آج آپ ہر مدرسے کی لائبریری میں جاؤ، اگر فتویٰ رضویہ نہ ہو تو ہم جیسے چھوٹے موٹے مفتیوں کو قلم اٹھانے سے ڈر لگتا ہے۔
یہ 32 جلدوں میں فقہ کا عظیم خزانہ دینے والا امام احمد رضا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، امام احمد رضا صرف فقیہ کا نام نہیں، امام احمد رضا صرف محدث کا نام نہیں، امام احمد رضا صرف مولوی اور علامہ مفتی کا نام نہیں، سائنس کی دنیا میں سائنس کے بیتاج بادشاہ کا نام امام احمد رضا ہے، میتھمیٹکس کے ایکسپرٹ کا نام امام احمد رضا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حوالے سے اس کو سمجھاؤں۔ ڈاکٹر ضیاء الدین، حیات اعلی حضرت کتاب کا نام بول کے جا رہا ہوں، مصنف ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری، جلد نمبر 2۔ ڈاکٹر ضیاء الدین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر، اور یہ علم ریاضی میں بہت ماہر تھے، دوسرے دنیا میں دوسرے کنٹری میں جا کر پڑھ کے آئے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو علم ریاضی کا ایک مسئلہ ان سے حل نہیں ہو پاتا، تو یہ جرمن جانا چاہتے ہیں، جرمن کا ارادہ کرتے ہیں کہ جرمن میں جاؤں گا اور وہاں ایکسپرٹ سے مل کر کے اس میتھمیٹکس کے مسئلے کو، اس علم ریاضی کے مسئلے کو حل کروں گا۔ اور اسی مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں سید سلیمان اشرف صاحب جو دینیات کے پروفیسر ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے کہ جرمن تو بہت دور ہے، آپ نے جرمن کا ارادہ کر لیا، آپ ایک مرتبہ بریلی چلے جائیے، مولانا امام احمد رضا سے پوچھ لیجئے۔ وہ پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الدین کہتا ہے، ارے یہ علم ریاضی کا مسئلہ ہے، میں بڑے بڑے یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں، دوسرے کنٹری سے دوسرے ملک سے پڑھ کے آیا ہوں، بریلی کا ایک مولوی اس مسئلے کو کیا بتا پائے گا، یہ کہہ کر کے ٹال دیتے ہیں۔ 2-3 دن کے بعد جب جرمن کا ارادہ کرتے ہیں، جرمن جانے کے لیے ساز و سامان تیار کرتے ہیں، تو پھر سے پروفیسر سید سلیمان اشرف صاحب نے کہا، اچھا آپ تو جرمن جانے کا ارادہ ہی کر لیے ہیں، جرمن جانے سے بہتر تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ بریلی شریف قریب ہے، آپ جا کر کے اعلیٰ حضرت سے مل آئیے۔ ان کے اصرار پر وہ کہتے ہیں چلو امام احمد رضا سے مل کے آتے ہیں، دونوں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عصر کا وقت ہو چکا تھا، وضو فرما رہے ہیں، وضو فرمانے کے بعد عصر کی نماز ادا کی، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ڈاکٹر ضیاء الدین اور سید سلیمان اشرف صاحب پہنچتے ہیں۔ سید سلیمان اشرف صاحب سلام عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد خیریت پوچھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ سرکار یہ ڈاکٹر ضیاء الدین ہے، ان کو علم ریاضی کا ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ جرمن جانے کا ارادہ کیا ہے، میں انہیں آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، سرکار ان کا مسئلہ دیکھ لیجئے۔ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب ایک سفید کاغذ میں لکھ کر اپنے سوال کو پیش کرتے ہیں، امام عشق و محبت اس کاغذ کو لیتے ہیں، لینے کے بعد ایک نظر ان کی پڑتی ہے اور جواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے جواب لکھ کر دیا تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک وائس چانسلر، ایک ماہر، ایک ایکسپرٹ جو ریاضی میں غیر ملک سے علم حاصل کر کے آیا تھا، اس نے جب جواب دیکھا تو جواب دیکھ کر دنگ رہ گیا اور امام عشق و محبت سے پوچھتا ہے، اے حضرت، اے مولانا، آپ کے استاد کون ہے، آپ کس ملک سے پڑھ کے آئے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، میرا کوئی استاد نہیں، میں علم ریاضی کسی اسکول سے نہیں پڑھا، میں نے علم ریاضی کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، میں نے علم ریاضی کسی یونیورسٹی میں جا کے نہیں پڑھا، بس اللہ کا کرم ہے اور مدینے والے سرکار کی نگاہ کرم ہے کہ علم ریاضی کیا، کسی بھی علم کا، کسی بھی فن کا، کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی بھی مسئلہ امام احمد رضا کو دے دو، امام احمد رضا مدینے والے آقا کی نظر کرم سے چٹکیوں میں حل کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ مصباحی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھو، سمجھنے کی ضرورت ہے امام کو۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مصنف ابن عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، ابو داؤد کو چھوڑ کر حدیث کی تمام کتابوں میں میرے امام نے حاشیہ لگایا ہے۔ اب آؤ، محض 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدایت النو، جو نحو کی ایک معرکۃ الآراء تصنیف ہے، ہندوستان کے ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، چاہے وہ غیروں کا مدرسہ ہو یا اپنے اہل سنت کا مدرسہ ہو،
आला हजरत जब 8 साल की उम्र में उस किताब को मुताला करते हैं तो हिदायतुन्नौ की अरबी जबान में शरह लिखते हैं दिरायतुन्नौ। ये इमाम इश्क मोहब्बत है। और 13 साल की उम्र में आला हजरत मुरव्वजा तमाम उलूम व फनून में महारत तामा हासिल करके फरागत फजीलत की सनद ले लेते हैं और इफ्ता की फरागत हासिल करते हैं। आइए समझिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई एक इल्म में महारत हो, लोग उसकी तारीफें करने लगते हैं। आओ मैं आपको चंद उलूम गिना दूं जिन पर इमाम अहमद रजा को कामिल दस्तरस हासिल थी। इल्म कुरान, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म अस्माउर रिजाल, इल्म फ़िक़्ह, इल्म उसूल फ़िक़्ह, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म नहव, इल्म सर्फ, इल्म बलागत, इल्मुल मानी, इल्मुल बदी, इल्मुल रियाजियात, इल्मुल फर्कियात, इल्मुल अर्जियात, इल्म रियाजी, इल्म हिंसा, इल्म इंग्लिश, इल्म अदद, इल्म समावात। इस तरह 155 उलूम में जो महारत तामा रखता हो उस अजीम ज़ात का नाम इमाम अहमद रजा खां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफा मिसबाही साहब, नारे तकबीर। सुनिएगा, कोई छोटे मोटे आलिम दीन नहीं थे, बल्कि तारीख का जब मुताला किया जाता है, मिस्र वाले नेट पे आप देखेंगे जो अरबी दां हैं वो पढ़ते हैं, जानते हैं कि मिस्र में एक आलिम दीन पैदा हुआ है जो हमारे भी इमाम है। मैं तकाबुल नहीं करता, इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह मिस्र वाले फ़ख्र करते हैं कि हमारी सरजमीन पर एक ऐसा आलिम दीन पैदा हुआ जिन्होंने अपनी उम्र में 500 किताब लिखा। तो फ़कीर मिसबाही उन मिस्र वालों को कहना चाहता है, तुम्हारे मिस्र में एक आलिम जलालुद्दीन स्यूती पैदा हुआ, वो हमारे भी इमाम है। अगर मुल्की एतबार से आप उन पर फ़ख्र करते हैं तो हिंदुस्तानी होने के एतबार से हम इमाम अहमद रजा पर फ़ख्र करते हैं जिन्होंने 100-200 नहीं बल्कि 1400 किताब मोहम्मद की उम्मत को दिया। 1400 किताब मोहम्मद की उम्मत को दिया। सुभान अल्लाह, सुभान 1400 अल्लाह। किताब। अब जब उन किताबों के सफ़ात और उनकी तादाद को जोड़ा गया और आला हजरत की जिंदगी कितनी साल थी? 63 साल। 63 साल को जब उनकी किताबों में ज़र्ब दिया गया तो पता क्या चला कि इमाम अहमद रजा ने हर 5 घंटे में अपनी कौम को, मोहम्मद की उम्मत को एक किताब अता किया। 5 घंटे में 5 सफ़ा नहीं पढ़ा जाता, इमाम ने एक किताब दी। बेशक 1400 किताब का मुसन्निफ, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुतकल्लिम, मुफ्ती आजम, सुभान अल्लाह, इमाम आजम सानी, जिनके अंदर, अब आओ, लोग कहते हैं दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। हाँ? किसमें आवाज खींच रही है? हाँ, माइक बदल दिए तो आवाज खींच रही है इसमें। ये माइक बदलवा दिया। रुमाल है? रुमाल আছে? মাইকে আওয়াজ টানছে, ভলান্টিয়ার এখানে আসো একজন। जा रहे हैं, उनकी इल्मी बात भी बताना ज़रूरी है। माइक टानছে आवाज़ ना पंखार জন্য। सुनिएगा आप कि कितने बड़े आलिम दीन थे इमाम इश्क मोहब्बत, और अल्लाह के रसूल की बारगाह में आला हजरत को इतनी मकबूलियत हासिल थी कि मेरे इमाम की ज़बान मुबारक से जो बात निकलती अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मैं इसकी दलील आपको पेश करूं। एक मर्तबा सैयद अय्यूब उनका नाम है, सीरत आला हजरत, उनके छोटे भाई को एक जहरीला सांप काट लेता है। मरने के करीब कोई डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, ला इलाज हो गए। और सुनिएगा, जहां दुनिया वाले इलाज करने से मना कर देते हैं, जब दुनिया वालों से ला इलाज होते हैं तब अल्लाह वाला इलाज शुरू करता है।
جہاں دنیا والوں کی علاج، جہاں ڈاکٹروں کی، سائنٹسٹوں کی اور اسپیشلسٹ کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہاں اللہ والوں کا، وہاں سے اللہ والوں کا دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے۔ جب اسے سانپ کاٹ لیتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے عرض کرتے ہیں، سرکار کرم فرما دیجئے، میرے چھوٹے بھائی کے پیر میں زہریلے سانپ نے کاٹ لیا۔ امام نے چند دعائیں پڑھی اور آیت کریمہ تلاوت کر کے دم کر دیا، لیکن جناب مولانا ایوب صاحب نے کہا کہ حضرت میرا دل بھرا نہیں، مجھے خوشی ہوئی نہیں، میری خوشی کو آپ پورا کیجئے، میری تمنا کا خیال کیجئے، آپ اپنا لعاب دہن، آپ اپنے منہ کا تھوک میرے بھائی کے زخم میں ڈال دیجئے۔ اتنا کہنا تھا، جب وہ اصرار کرنے لگتے ہیں، وہ بندہ جو سانپ کی زہر سے مرنے لگا تھا، جب وہ اصرار کرتے ہیں، امام عشق و محبت نے اپنی زبان مبارک سے تھوک کو نکالا اور ان کی پاؤں میں لگا دیا اور کہا کہ جاؤ، اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا، اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ صبح جب وہ صحیح ہو جاتے ہیں، تندرست ہو جاتے ہیں، جو آدمی مرنے والا تھا وہ امام کی تھوک سے، اللہ امام کی تھوک کی برکت سے اسے شفا عطا فرماتا ہے اور حیات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب مصباحی، نعرہ تکبیر۔ اب آئیے انشاءاللہ آج آپ کو میں سناؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت صرف بڑے مولانے کا نام ہے، نہیں، ایک ولی کامل، ایک عارف باللہ، ایک فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول اور عشق مصطفیٰ میں جس نے پوری زندگی گوا دی، اس مرد مجاہد، اس سچے عاشق رسول کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت مجدد تھے، سنچن نا اپنا رہا، سن میں تو ہاتھ اٹھے بولیں یا رسول اللہ، اور زور سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، اب آئیے میں آپ کو بتانے چلا ہوں کہ مجدد کی ضرورت کب ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث علی کل مئات سنۃ من یجدد لها دینها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا فرماتا ہے۔ 13ویں صدی میں پیدا ہوا امام محمد رضا اور 14ویں صدی کے مجدد کا نام ہے امام محمد رضا۔ امام محمد رضا پیدا ہوتے ہیں اس دور میں جس دور میں مصطفیٰ کی عظمت پہ لوگ حملہ کرنے لگے، مصطفیٰ کی ناموس پہ لوگ کیچڑ اچھالنے لگے، اسلام کی دامن پہ لوگ پتھریں مارنے لگے۔ غریب نواز ہندوستان میں آئے دین کو پھیلانے کے لیے، مخدوم پاک آئے دین کو پھیلانے کے لیے، لیکن جب مصطفیٰ کی عزت پر، مصطفیٰ کی ناموس پر، مصطفیٰ کے وقار پر، سرکار کے علم غیب پر، سرکار کے اختیارات پر جب حملے ہو رہے تھے، لوگ لکھ رہے تھے، بلکہ لکھا ہے تقویت الایمان دیوبندیوں کی مولوی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 75 پہ انہوں نے لکھا اور چھپایا کہ ہر مخلوق اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، نعوذ باللہ۔ مزارات پہ جانا ناجائز، اگر کسی نے اپنے بیٹے کا نام عبد الرسول اور عبد النبی رکھا تو شرک ہو گیا۔ رسول اللہ کو علم غیب کی خبر نہیں، مصطفیٰ کے اختیارات کا انکار کیا، نبی پاک کی ناموس پر حملہ کیا۔ کس نبی کی ذات پر؟ وہ نبی جو اشارہ کرے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، وہ مصطفیٰ جس نے زمین کو ہاتھ لگایا تو زمین کو سونا بنا دیا، اس مصطفیٰ کو پاگل کہا گیا، اس مصطفیٰ کے علم غیب کا انکار کیا گیا۔
मदीने के ताजदार के इख्तियारात का इनकार किया गया। लोग लिख रहे थे, मुसलमान घबरा रहे थे, परेशान हो गए थे, कौन है जो इनका मुकाबला करे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद रजा को पैदा किया और इमाम अहमद रजा ने देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, राफजी सबों को मुंह तोड़ जवाब दिया और रद्द वहाबियत पर 76 किताब लिख करके, रद्द नानती पर 72 किताब लिख करके मुस्तफा की नामोस की हिफाजत किया। लोग पूछते हैं इमाम अहमद रजा कौन है? सुनो, इमाम अहमद रजा मुस्तफा के नामोस की हिफाजत करने वाले का नाम है आला हजरत। मुस्तफा के इल्मे गैब को साबित करने वाले का नाम है आला हजरत। सहाबाए किराम की नामोस की हिफाजत करने वाले का नाम है आला हजरत। गौसे आज़म की करामत का नाम है आला हजरत। गरीब नवाज की इनायत का नाम है आला हजरत। मज़ारात में जाने को, मज़ारात की हाजिरी को साबित करने वाले का नाम है आला हजरत। सादाते किराम की हिफाजत करने वाले का नाम है आला हजरत। हम तमाम सुन्नियों की ईमान की हिफाजत करने वाले का नाम है आला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफा मिसबाही साहब क़िबला। আমাকে যে সময়টা দিয়েছে 11 আর আলা হযরতের ব্যাপারে আমি মনে হয় এখন খালি স্টার্টিং করলাম, এখন অনেক কিছু আছে। 11টা 9 মিনিট হয়ে গেছে, কিন্তু কি করব, শুনবেন আর 10টা মিনিট শুনে নেন। अब आइए, आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल की बारगाह में कितनी मकबूलियत हासिल थी, दलील देता हूँ। आज आप और हम सब तड़पते हैं कि मदीने में हाजिरी हो जाए, गुंबदे खजरा की जालियों को देख ले, मदीने वाले आका की बारगाह में जाकर सलात व सलाम का नजराना पेश करे। हर एक का दिल मचलता है, आंखें तरसती है। लेकिन आओ, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी, जिन्हें खुतबे मदीना भी कहा गया है, मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी ने सीरत आला हजरत में लिखा है कि आला हजरत फाजिले बरेली रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद, आला हजरत के वफात के बाद हदीस पाक है कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो कयामत के दिन उसी के साथ रहेगा। इस हदीस पाक के मफहूम को ज़हन में रखिएगा और सुनिएगा। अब वो लिखते हैं कि अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत के वफात के बाद, आला हजरत के इंतकाल के बाद एक दिन मदीने में सोए। उन्होंने रात के 10 बजे, दिन के 10 बजे ख्वाब देखा कि आला हजरत, सरकार आला हजरत गुंबदे खजरा की जालियों के पास मौजूद है। इंतकाल हो गया है आला हजरत का, लेकिन ख्वाब देख रहे हैं कि इमाम इश्क व मोहब्बत रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर है। गुंबदे खजरा के सामने जाकर सलातो सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी की आंख खुल जाती है। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह घबराने लगते हैं कि ये ख्वाब था या हकीकत। इसी घबराहट में रहते हैं। फिर ख्याल आता है कि मैं भी तो मदीने में हूं ना, जाके देख लेता हूँ। गुंबदे खजरा तो बगल में है ना, मदीने की जालियों की ज़ियारत भी हो जाएगी, दिल को सुकून भी मिल जाएगा और सरकार आला हजरत को भी देख लूंगा। इसी दिल के तमन्ना को, दिल में इस तमन्ना को लेकर गुंबदे खजरा में पहुंचते हैं। बाबू सलाम से दाखिल होते हैं। आला हजरत का इंतकाल हो चुका है, लेकिन अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं कि जब मैं गुंबदे खजरा के बगल में गया, बाबू सलाम से दाखिल हुआ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि वो आला हजरत जो इंतकाल कर गए हैं, जिनकी वफात हो चुकी है, लेकिन वफात के बाद भी मदीने वाले सरकार की बारगाह में खड़े होकर के सलात व सलाम पेश कर रहे हैं। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी घबराने लगते हैं, कहते हैं कि आला हजरत से बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई है, सरकार की बारगाह से मुलाकात नहीं हुई है। चलो आला हजरत की कदम बोसी कर लेता हूँ, आला हजरत को कदम बोसी कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं, आला हजरत गायब हो जाते हैं। फिर एक मर्तबा पीछे
آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت مدینے والے آقا کی بارگاہ میں گنبد خضرا کی جالیوں کو پکڑ کر کے صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ علامہ ضیاء الدین مدنی پھر بڑھتے ہیں، 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تینوں مرتبہ اعلیٰ حضرت غائب ہو جاتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام احمد رضا کس کا نام ہے؟ امام احمد رضا اس عظیم ذات کا نام ہے جسے لوگ مرنے کے بعد بھی مدینے والے آقا کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں، جسے لوگ انتقال کے بعد بھی گنبد خضرا کی جالیوں کے پاس دیکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی مقبولیت رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ اور کیوں نہ ہو، میرے امام نے تو سنت مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا۔ میرے امام صبح اٹھتے تھے تو دل میں یہ خیال کرتے تھے کہ مصطفیٰ نے کیسا اٹھا ہے، مجھے مصطفیٰ کے اٹھنے کی طرح اٹھنا ہے۔ میرا امام سوتا ہے تو دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ مدینے والے آقا کیسے سوئے تھے، مجھے مدینے والے آقا کے سنت کے طریقے پر سونا ہے۔ میرا امام چلتا ہے تو مدینے والے آقا کے چلنے کی طرح چلتا ہے۔ میرا امام جب بولتا ہے تو مدینے والے آقا کی علم غیب کی حفاظت میں بولتا ہے۔ میرا امام اتنا عشق کرتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ سے، اگر میرے امام کو نبی کی خوبصورتی کی تعریف کرنا ہوتا ہے، امام پکار اٹھتا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول ہے کہ خار سے، یہی پھول ہے کہ خار سے دور ہے۔ اگر میرے امام کو مصطفیٰ کے خوشبو کا اعلان کرنا رہتا ہے، امام پکار اٹھتا ہے۔ ان کے مہک نے دل کے کنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کنچے بسا دیے ہیں۔ اگر میرے امام کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے، امام رسول اللہ کی بارگاہ میں پکار اٹھتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر امام کو حضور کا ایمان بتانا ہو، حضور کے بارے میں ایمان کا معیار بتانا ہو، امام پکار اٹھتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر میرے امام کو مصطفیٰ کا علم غیب بتانا ہے، امام پکار اٹھتا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود۔ او فقیر مصباحی کو یہ کہہ لینے دو جنہوں نے 8 سال کی زندگی میں ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق گزارا اور مصطفیٰ کی ناموس کی حفاظت کیا، اس عظیم ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنیے گا، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اعلیٰ حضرت کی مقبولیت رسول اللہ کے بارگاہ میں کس قدر تھی کہ وفات کے بعد بھی گنبد خضرا کی جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں میرا امام۔ اب آؤ اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کی کتنی مقبولیت تھی۔ علامہ غلام حسین اسی حیات اعلیٰ حضرت جلد سوم میں ہے، جو علم توقیت سمجھتے ہیں، علم نجوم یعنی ستاروں کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کرنا کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایک بار بریلی شریف کی سرزمین پر علامہ غلام حسین ہے اور چند دنوں سے بریلی میں بارش نہیں ہوئی، کھیتیاں اجڑ چکی ہے، زمین خشک پڑ چکا ہے، لوگ پانی کی طلب میں باہر نکل آئے ہیں گھروں سے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے علامہ غلام حسین سے کہا کہ آپ تو علم نجوم کے ماہر ہیں، آپ علم توقیت کی جانکاری رکھتے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں، ستاروں کو دیکھ کر ذرا یہ بتائیے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ انہوں نے ستاروں کو دیکھا، کہا بارش نہیں ہوگی، اس مہینے میں بارش ہوگی نہیں۔ اب سمجھنا امام عشق و محبت کو، علامہ غلام حسین نے کیا کہا ستاروں کو دیکھ کر کہ بارش، سمجھ پا رہے ہیں نا آپ لوگ، بارش نہیں ہوگی۔ اب اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں
اگر ستاروں کی گردش اور وضع قطع کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ بارش نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی قدرت کاملہ پر مجھے یقین ہے اگر اللہ نے چاہا تو بارش ہوگی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے علم نجوم کے بارے میں پتا ہے، مجھے ستاروں کے بارے میں علم ہے، آپ کو کیسے پتا؟ ستاروں کی وضع قطع بتا رہا ہے کہ اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کی نظر ایک دیوار پر پڑتی ہے، دیوار میں گھڑی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا گھڑی میں ٹائم کیا ہوا؟ کہا کہ 11:30 11:15۔ کہا کہ 12 کب ہوگا؟ کہا کہ جب پونے گھنٹہ گزر جائے گا تبھی 12 ہوگا۔ 11:15 بج رہا ہے، پونے گھنٹہ جب گزر جائے گا تب 12 ہوگا، تب 12 کی گھنٹی ٹن ٹن کر کے بجے گی۔ امام عشق و محبت اس گھڑی کو اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد بڑی سوئی کو کاٹ کر کے گھما دیتے ہیں اور 12 کے کانٹے پہ لا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹن ٹن گھنٹی بج جاتی ہے اور 12 بج جاتے ہیں۔ غلام حسین کو کہا کہ دیکھو ابھی 11:15 تھا، ابھی 12 ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ کارنامہ دکھایا تو علامہ غلام حسین نے کہا کہ 12 اگر گھڑی اپنی فطری رفتار پر چلتی تو 11:15 ہوتا، پونے گھنٹہ گزرنے کے بعد تبھی 12 بجتا، لیکن آپ نے سوئی کو اپنے ہاتھ سے چلا دیا۔ اب سنیے گا، امام عشق و محبت نے کہا یہی تو میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر سوئی کو ہٹا کر کے 12 بجایا جا سکتا ہے تو اللہ تو قادر مطلق ہے۔ ستاروں کو چھوڑو، ستاروں کی وضع قطع اگر اللہ بدلتے تو بارش ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اور صرف کہا نہیں، میرے امام کی زبان کی مقبولیت دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں۔ توجہ حافظ صاحب۔ بے شک بے شک۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو اسی مہینے بارش ہوگی۔ پھر کہا اگر اللہ نے چاہا اسی ہفتے بارش ہوگی۔ جب وہ نہیں ماننے لگے، اعلیٰ حضرت نے کہا اسی مہینے نہیں، ابھی بارش ہوگی۔ میرے امام کے زبان مبارک سے یہ کلمات نکلنا تھا، جھما جھم جھما جھم جھما جھم بریلی کی سرزمین میں بارش ہونے لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے سبحان اعلیٰ اللہ حضرت۔ پہچانیے کون ہے امام؟ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا کی ذات کو سمجھنا اتنی آسان نہیں ہے، ایک جلسہ نہیں، بلکہ مجھ جیسے چھوٹے موٹے مولوی کو تو ہزاروں لگے گا ان کی ایک کتاب کو سمجھنے میں۔ بڑے بڑے جو ابھی اپنے آپ کو مفتی بڑا بڑا مقرر کہتا نا، ایسوں کو ایسے ہزاروں کو بیٹھا دیں گے تو اعلیٰ حضرت کو سمجھ نہیں سکتے۔ بے شک 32 جلدوں میں 1400 کتابیں جنہوں نے لکھا، اس بندے کو سمجھ سکتے ہیں آپ؟ امام عشق و محبت، درود پاک پڑھی اللہم مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیخ الاسلام والمسلمین کنز الکرامت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلی علیہ رحمت و رضوان، ان کی ذات آپ جس صفت سے دیکھیں گے، جس اعتبار سے دیکھیں گے، آپ علمی حیثیت سے دیکھیں، تقوی کی حیثیت سے دیکھیں، فقاہت کی حیثیت سے دیکھیں، جس اعتبار سے دیکھیں گے اعلیٰ نظر آتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت۔ اب ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں، آپ کو یہ بات تھوڑی کم سمجھ میں آئے گی، اہل علم سے درخواست توجہ کی کہ لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ سب کو حضرت بولتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں بولتے ہیں، ہے نا؟ یہ سوال کرتے ہیں نا لوگ۔ ہم لوگوں کو بولتے ہیں حضرت، اور لوگوں کو غوث اعظم کو حضرت، غوث اعظم، لیکن اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ کیسے؟ اعلیٰ کا معنی بلند، تو سمجھیے گا علو اس کا مادہ ہے اور اعلیٰ یہ اس میں تفضیل ہے۔ اور اس میں تفضیل کسے کہتے ہیں؟ اگر دو آدمی
مثال کے طور پر میرے دو شاگرد محبوب مصباح، میں نے کہا کہ ان دونوں میں سے یہ اچھا ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، تو جب دو آدمی ہو دونوں کے درمیان اگر کسی کو زیادتی بتانا ہو، کسی کو فوقیت دینا ہو، اس وقت لگاتے ہیں اعلیٰ، یعنی سب سے بڑا۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے دور کے تمام حضرتوں سے بڑے حضرت تھے، اس لیے امام محمد رضا کو اعلیٰ حضرت سے یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ امام محمد رضا کو اعلیٰ حضرت سے یاد کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے میں گزار دیا، اپنی پوری زندگی قوم کی حفاظت کرنے میں اور مصطفیٰ کریم کی ناموس کی پہرا دینے میں، صحابہ کرام کی ناموس کی پہرا دینے میں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آج جو ہندوستان میں خاص کر کے سرزمین بنگال میں ہمارے یہاں سادات کرام آتے ہیں، ہم سادات کرام کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ سادات کرام کی اس تعظیم کو بتانے والا اور اس تعظیم کی حفاظت کرنے والا اور سادات کرام کی وقار کو بلند کرنے والا، سادات کرام کی عظمت کو بلند کرنے والا وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا امام عشق و محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور میں آپ کو ایک بہترین سی بات سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے شاگرد خاص مصنف بہار شریعت، بدر الطریقہ، صدر الشریعہ، علامہ مفتی امجد علی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ کو بیان کیے اور ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری نے اس واقعہ کو حیات اعلیٰ حضرت میں لکھا۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اعلیٰ حضرت حدیث پاک پڑھا رہے تھے، علم حدیث کا درس دے رہے تھے، اچانک بیچ میں پڑھاتے اعلیٰ حضرت اٹھ کر کے کہیں چلے جاتے ہیں اور 15 منٹ کے بعد واپس آتے ہیں تو امام صدر الشریعہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت پڑھاتے کلاس روم چھوڑ کر، درسگاہ چھوڑ کر کہیں چلے جاتے ہیں اور 15 منٹ بعد واپس آتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کا آستین بھیگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھنا چاہا لیکن ادب کے لحاظ سے میں نے کچھ پوچھا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا مولانا امجد علی نیا کرتا لے کے آؤ، ایک سوکھا کرتا لے کے آؤ، ایک خشک کرتا لاتے ہیں، لانے کے بعد پہن لیتے ہیں۔ صدر الشریعہ کے دل میں یہ بات مچلنے لگتی ہے کہ میرے استاذ کہاں چلے گئے تھے، کہاں سے آئے، آستین کیسے بھیگ گئی۔ اعلیٰ صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ اس دن اور تاریخ کو لکھ لیتے ہیں، اس ٹائم ٹیبل کو لکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک 11 دن کے بعد، کتنے دن؟ 11 دن کے بعد کچھ لوگ بہت سارے تحفے لے کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تحفہ پیش کیا، بات چیت کی، 2-3 دن رہنے کے بعد جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور آپ کس کام سے آئے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا آج سے 11 دن پہلے ہم لوگ ایک کشتی میں سوار تھے اور سمندر کو پار کر رہے تھے، اچانک موسم خراب ہوتا ہے، ہوا کی لہریں چلنے لگتی ہے، سمندر کا پانی موج مارنے لگتا ہے، قریب تھا کہ ہماری کشتی ڈوب جاتی اور ہم سمندر میں غرق ہو جاتے، ہم مر جاتے۔ پھر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ امام محمد رضا بریلی کے تاجدار کے وسیلے سے ہمیں بچا لے۔ تو اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک سفید کپڑے میں ملبوس ایک خوبصورت سا آدمی آیا اور آنے کے بعد ایک اللہ والا آیا، آنے کے بعد ہماری کشتی کو ہاتھ سے پکڑ کر کنارے لگا دیا، ہم مرنے والے تھے، ہمیں حیات بخش دیا، ہمیں بچا لیا۔ اب امام صدر الشریعہ فرماتے ہیں کشتی سے ان لوگوں کو بچانے والا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ وقت کا امام، وقت کا غوث، وقت کا مجدد امام احمد رضا تھا جو درس حدیث کو چھوڑ کر اپنے مریدین کو سمندر میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے گیا تھا اور اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھ سے اس کشتی کو سمندر میں ڈوبنے سے بچا کر کنارے لگایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
नारे तकबीर हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा मिसबाही साहब क़िबला नारे तकबीर। इसलिए ए खालदीपुर के गैर मुसलमानों, ए खालदीपुर के आका के चाहने वालों, ए खालदीपुर के गौसो ख्वाजा के मानने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ए खालदीपुर के प्यारे सुन्नी मुसलमानों, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, आला हजरत के दामन पे कायम रहो। मैंने अभी आपको बताया कि वाटर प्रूफ चीज को जैसे पानी में डालने से उसमें पानी दाखिल नहीं होता है, अगर इसी तरह जिस दिल में इमाम अहमद रजा रहेगा उसमें देवबंदियत दाखिल नहीं हो सकता है, उसमें वहाबियत दाखिल नहीं हो सकता है, उसमें रवाफियत दाखिल नहीं हो सकता है। जिस दिल में इमाम अहमद रजा होगा उसमें अल्लाह का डर होगा, जिस दिल में इमाम अहमद रजा होगा उसमें रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी, जिस दिल में इमाम अहमद रजा होगा उसमें सहाबा की अदब होगी, जिस दिल में इमाम अहमद रजा होगा उसमें गौसे आजम की मोहब्बत होगी, जिस दिल में इमाम अहमद रजा होगा उसमें गरीब नवाज की नक्शे कदम होगा, जिस दिल में इमाम अहमद रजा होगा उसमें अहले बैत की मोहब्बत होगी, जिस दिल में इमाम अहमद रजा होगा वो दिल बिल्कुल पाक और साफ होगा। मदीने वाली आका के यादों में मचलता हुआ कहेगा या रसूलुल्लाह मैं सो जाऊं मुस्तफा कहते कहते, या रसूलुल्लाह मैं सो जाऊं मुस्तफा कहते कहते, मेरी आंख खुले सल्ले अला कहते कहते सुभान अल्लाह सुभान खुले मेरी आंख सल्ले सुभान अला अल्लाह। कहते। तो जिस इमाम ने अपनी पूरी जिंदगी, अभी आपके सामने मैंने 2-3 करामतें सिर्फ रखा। करामत लोग कहते हैं अगर करामत ना हो तो वली नहीं। उलमाए किराम से पूछो, वली के लिए इस्तकामत अला शरिया जरूरी है, इसलिए कि उलमाए किराम फरमाते हैं, ये अहले इल्म के हवाले से एक नुक्ता देने जा रहा हूँ, अल इस्तकामतो फौकल करामा, इस्तकामत करामत से बुलंद है। इस्तकामत का क्या मतलब? यानी शरीयत का पाबंद होना, ईमान का ठोस होना, अल्लाह का डर दिल में होना और रसूलुल्लाह की मोहब्बत होना, ये करामत से अफजल है। और इमाम की जिंदगी आप मुताला कीजिए, पूरे 68 साल की जिंदगी में 1 मिनट भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इमाम का दिल मुस्तफा की याद में ना तड़पा हो, मुस्तफा की याद में ना धड़का हो, मुस्तफा की याद में ना मचला हो। सुभान अल्लाह पूरी सुभान जिंदगी, अल्लाह। पूरी जिंदगी। मैसेज आ गया इधर से, द टाइम इज गॉन, योर स्पीच इज एंडिंग, यू डिडंट स्पीक मोर, बट आई वुड लाइक टू मोर समथिंग अबाउट आला हजरत, द ग्रेट साइंटिस्ट इमाम अहमद रजा, द ग्रेट फकीह सुभान इमाम अल्लाह अहमद रजा, सुभान द अल्लाह। ग्रेट मुतकल्लिम इमाम अहमद रजा। ही नारे तकबीर नारे तकबीर। हजरात मोहतरम, मैंने अभी आपको बताया आला हजरत की जिंदगी के हवाले से, आला हजरत के इल्मी मकाम के हवाले से, आला हजरत की करामत के हवाले से। हजरत अल्लामा मौलाना कारी साहब, कारी निसार साहब मौजूद है, आप इससे पूछिए कि करामत किसे कहते हैं। मलिकुल उलमा अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी आला हजरत के खलीफा हैं, आला हजरत के चहेते शागिर्द हैं। वो फरमाते हैं, अयूब सबरम साहब तवज्जो, वो फरमाते हैं कि करामत जरूरी नहीं है बल्कि इस्तकामत अला शरिया जरूरी है, इसलिए कि उलमाए किराम ने फरमाया अल इस्तकामतो फौकल करामा। मेरा वक्त खत्म हो गया है, मैं अपनी बात को खत्म की तरफ ले आता हूँ। अभी साले गुज़श्ता इस जलसे में दिलो जान से मेहनत करने वाला, अपने लगन से मेहनत करने वाला ज़ैनुल आबिदीन भाई जिनका इंतकाल हो गया है, आइए उनके लिए हम और आप मिलकर दुआ करते हैं। अल्लाह मरहूम ज़ैनुल आबिदीन की तमाम छोटी बड़ी खताओं को, गुनाहों को माफ अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से, अपने हबीब के सदके से उन्हें अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। बोलिए आमीन। मैं अपनी बात को खत्म कर दिया।